السلام علیکم عزیز طلباء، آج ہم سال دوم میں نظم پڑھنے جا رہے ہیں۔ اسرار الحق مجاز کی یہ نظم ہے نوجوان سے خطاب۔ تشریح سے پہلے ان کا مختصر تعارف کر لیا جائے، اور یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ عنوان ہے نوجوان سے خطاب، اور یہ جو ہے وہ بعض اوقات طالب علم اس کو اقبال سے منسوب کر دیتے ہیں اور اپنا نمبر گنوا بیٹھتے ہیں۔ آپ نے یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ ان پہ اقبال کا رنگ غالب ہے۔ اقبال کی بھی نظم ہے خطاب بے جوانان اسلام، اور یہ بھی نوجوان سے خطاب ہے، آہنگ وہی ہے، اور پھر اس میں جو ردیف ہے وہ پیدا کر ہے۔ اقبال کی جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اس کا ایک شعر سنا دوں۔ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر۔ تو وہ لاشعور میں ہوتی ہے، اور طالب علم کئی بار اس کو اقبال سے منسوب کر دیتے ہیں اور نمبر کٹوا دیتے ہیں، تو اس چیز سے آپ نے بچنے کی کوشش کرنی ہے۔ اسرار الحق مجاز جو ہے وہ یو پی میں پیدا ہوئے، اس کے بعد آگرہ آ گئے اور علی گڑھ یونیورسٹی اور آگرہ سے تعلیم حاصل کی۔ جب تعلیم مکمل ہو گئی تو آل انڈیا ریڈیو سے منسلک ہو گئے۔ آل انڈیا ریڈیو میں منسلک ہوئے، لیکن مستقل اس کو پیشہ نہ بنایا۔ اس کے بعد محکمہ اطلاعات میں آ گئے، وہاں بھی دل نہ لگا تو دو رسائل نیا ادب اور پرچم کے نام سے چل رہے تھے، ان کی ادارت سنبھالی۔ ساتھ ساتھ مشاعروں میں شرکت کرتے رہے، فلمی دنیا سے تعلق رہا۔ یہ وہ دور ہے جب برصغیر میں جو ترقی پسند تحریک ہے اس کا سورج طلوع ہو چکا تھا، اس سے وابستگی رہی اور فیض سے بھی تعلق رہا۔ اس تعلق کی بنا پہ، اس وابستگی کی بنا پہ ان کی شاعری میں رومانویت کے ساتھ ساتھ انقلاب آ گیا، انقلابی شاعری کا رنگ آ گیا، اقبال کا رنگ غالب ہے۔ ترقی پسند تحریک تھی، جیسا کہ میں نے پہلے گزارش کی ہے، تو اس میں یہ شامل رہے، اور اس دور کے ہر ادیب اور شاعر میں جو ترقی پسند ہے، وہ ترقی پسندی ہے وہ نظر آتی ہے، اور رومانویت بھی نظر آتی ہے، کیونکہ سر سید احمد تحریک کا جو رد عمل ہے وہ رومانویت کی شکل میں سامنے آ رہا تھا۔ ان کی شاعری میں غنائیت ہے، روانی ہے، جوش اور اثر آفرینی ہے۔ جب ہم ان کے شعری مجموعوں کی بات کریں تو آہنگ شب تار ان کے دو مجموعے ہیں، ٹھیک ہے، آہنگ شب تار اور ساز نو۔ پھر ان کا جو ہے وہ کلیات مجاز کے نام سے چھپا ہے، ساز نو کے نام سے بھی ان کا کلیات شاعری کا چھپا ہے۔ تو تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ جلال آتش و برق و سحاب پیدا کر، اجل بھی کانپ اٹھے وہ شباب پیدا کر۔ جلال شان و شوکت، روب، دبدبا، آتش آگ جو جلا دیتی ہے، پختہ کر دیتی ہے، برق بجلی، رفتار، سحاب بادل، بادل برستا ہے، سب کے لیے برستا ہے اور سب کے لیے زندگی کا پیغام لے کے آتا ہے۔ اجل موت، کانپ اٹھے ڈر جائے، وہ شباب پیدا کر، شباب جوانی۔ مفہوم دیکھیے، اے نوجوان تو اپنے اندر آگ، بجلی اور بادل جیسی خوبیاں پیدا کر، اور اپنے کردار و عمل سے زندہ جاوید ہو جا، زندہ جاوید ہو جا، ہمیشہ کی زندگی حاصل کر لے۔ نوجوان کسی بھی قوم کا سرمایہ افتخار ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے جو ہے وہ معاملات آگے بڑھتے ہیں، کیونکہ جوانی میں انسان کی جو صلاحیتیں ہیں وہ بیدار ہوتی ہیں۔ انسان جسمانی لحاظ سے مضبوط ہوتا ہے، نفسیاتی لحاظ سے، اور جو ہے وہ ہر حوالے سے اس کی طاقتیں جوان ہوتی ہیں۔ اب اس دور کو اگر وہ بہتر طور پہ گزار لے تو کامیاب ہے، کامران ہے۔ وہ نوجوان کو قوت و عمل اور تحرک کی طرف لے جانا چاہ رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ تم محنت کرو اور اپنے اندر آگ جیسی خوبیاں پیدا کرو۔ آگ جو جلاتی ہے، چیزوں کو پختہ کرتی ہے، برق بجلی ہے جو تیز رفتار ہے، سحاب جو بادل ہے جو برستا ہے تو زندگی دیتا ہے۔ تو تم اپنے اندر وہ خوبیاں پیدا کرو،
اور وہ زندگی اپنے کردار کو اتنا بلند کر لو، اپنے نظریات کو اتنا اعلیٰ کر لو، اپنے عمل کو اتنا اچھا کر لو کہ تم زندہ جاوید ہو جاؤ، مرنے کے بعد بھی تم لوگوں کے ذہن میں رہو، لوگوں کی یادداشت میں رہو، کتابوں کی شکل میں تاریخ کا حصہ بن جاؤ۔ اور تاریخ کا حصہ وہی بنتا ہے جو اپنے قوت و عمل سے جو ہے وہ اپنی بہتری لاتا ہے۔ نوجوان کو ہی کیوں مخاطب کیا جا رہا ہے؟ اب دیکھیے ہمارے ہاں بھی جو ہے وہ ہمارے نوجوان کی ایک رٹ نظر آتی ہے۔ وہ اس لیے نوجوان کو مخاطب کیا گیا ہے کیونکہ نوجوان حقیقی سرمایہ ہوتے ہیں، ان کی صلاحیتیں، ان کی طاقتیں سب سے بڑھ کر ہوتی ہیں، جوش اور ولولہ ان کا سب سے بلند تر ہوتا ہے، اس لیے وہ نوجوان کو مخاطب کر رہے ہیں۔ اور یاد رکھیے یہ وہ دور ہے جب ترقی پسند تحریک ایک طرف چل رہی تھی، دوسری طرف جو ہے وہ سیاسی زندگی میں ہلچل تھی، مسلمان، ہندو، ہر کوئی کوشش کر رہا تھا، انگریزوں کے خلاف برسر پیکار تھا، لہذا وہ نوجوان کو مخاطب کر رہے ہیں، اور ایک انقلاب، ایک آہنگ جو ہے وہ ان کی شاعری میں آپ کو نظر آئے گا۔ اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی، ہو جس کے جوانوں کی خودی صورت فولاد، وہی جوان ہے قبیلے کی آنکھ کا تارا، شباب جس کا ہے بے داغ ضرب ہے کاری۔ تو وہ نوجوان کو کہہ رہے ہیں کہ تم اپنے اندر ایسی خوبیاں پیدا کرو اور زندہ جاوید ہو جاؤ۔ اگلا شعر، دوسرا شعر، صدائے تیشہ مزدور ہے تیرا نغمہ، تو سنگ و خشت سے چنگ و رباب پیدا کر۔ صدا، آواز، تیشہ مزدور، مزدور کا تیشہ جس سے وہ پہاڑ کھودتا ہے، جس سے وہ راہ ہموار کرتا ہے، کینٹھا بھی اس کو کہتے ہیں۔ نغمہ، گیت، تو سنگ و خشت سے، سنگ پتھر، خشت اینٹ، چنگ و رباب پیدا کر۔ چنگ ایک موسیقی کا آلہ ہے، رباب بھی ایک موسیقی کا آلہ ہے۔ مفہوم ملاحظہ کیجئے، اے نوجوان، مزدور کے تیشے کی آواز تیرا نغمہ ہے، تو سنگ و خشت سے اپنے لیے لطف کا سامان پیدا کر۔ محنت کی طرف وہ توجہ دلا رہے ہیں، شاعر یہاں پہ ہمیں محنت کی تلقین کر رہے ہیں، نوجوان کو مخاطب کیا ہے اور کہا ہے کہ اے نوجوان تو اپنے عمل کے ذریعے جو ہے وہ زندہ جاوید ہو جا اور دنیا کی رنگینیوں میں نہ کھو۔ دنیا میں رنگینیاں ہیں، رعنائیاں ہیں، کچھ لوگ شباب کی رنگینیوں میں کھو کر اپنے اصل مقصد سے جدا ہو جاتے ہیں، اپنے مقصد کو بھلا بیٹھتے ہیں۔ جب وہ اپنے اصل مقصد کو بھلا بیٹھتے ہیں تو کامیابی اور کامرانی بھی ان سے دور ہو جاتی ہے۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ تم تیشے کی آواز سے اپنے لیے ساز و آواز کا سامان پیدا کرو۔ اصل میں عمل کی طرف ابھارا جا رہا ہے۔ انسان محنت کرتا ہے، محنت دو طرح سے کرتا ہے، کام کرتا ہے دو چیزوں کے لیے کرتا ہے، یا پیسے کے لیے یا شہرت کے لیے۔ انسان محنت کرتا ہے مجبوری سے یا دل سے۔ تو دل سے اگر آپ کام کریں گے تو آپ کو اس کام میں لطف آئے گا، آپ کو اس کام میں مزہ آئے گا، اور جو تیشے کی آواز ہے وہ آپ کو چنگ و رباب کی آواز معلوم ہوگی۔ شاعر کا مدعا یہی ہے، شاعر کا مطمع نظر یہی کہ اے نوجوان، تم دنیا کی رنگینیوں اور رعنائیوں میں نہ کھو جاؤ بلکہ محنت کرو۔ آپ دیکھیے کوئی انسان کام کرتا ہے تو بعض لوگوں کو اپنے کام میں لطف آتا ہے، بعض لوگوں کو محنت کر کے مزہ آتا ہے، محنت نہ کریں تو وہ لگتا ہے کہ جیسے انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں۔ تو شاعر عمل کی ترغیب دے رہا ہے کہ دنیا کی رعنائیوں میں نہ کھو، دنیا کی رنگینیوں میں کھونے کی بجائے وہ جو لطف کا سامان ہے وہ تم محنت سے پیدا کرو، اور محنت میں عظمت ہے، اور محنت کے ذریعے تم اپنے حالات کو بدلو۔ یہ جو سنگ و خشت ہے، یہ جو دنیا میں مٹی ہے، یہ جو پہاڑ ہے، یہ جو ہے ان کو توڑو۔ اب دیکھیے سنگ پتھر، اس کو توڑنے کے لیے محنت درکار ہوتی ہے، سختی درکار ہوتی ہے، اور اس سے جو آواز پیدا ہوگی وہی آپ کا نغمہ ہے۔ اب مزدور کیا ہے؟ مزدور ایک مسلسل عمل کی علامت ہے، کوشش و عمل کی علامت ہے۔ تو اس کو علامت بنا کے کہتا ہے کہ تم اپنے اندر بہتری پیدا کرو اور اسی سے لطف کشید کرنے کی کوشش کرو، اور تم اپنا آپ بدل لو گے۔ لیس الانسان الا ما سعی، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے وہ محنت کرتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ الکاسب حبیب اللہ، محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہے۔ تو شاعر ہمیں کوشش و عمل کی طرف ابھار رہا ہے، نوجوان کو کوشش و عمل کی طرف ابھار رہا ہے۔ نوجوان کیوں؟ کیونکہ صلاحیتیں خابیدہ ہیں،
ٹھیک ہے، انسان جو ہے وہ بہت کچھ کر سکتا ہے، کھیتوں کو دے لو پانی اب بہہ رہی ہے گنگا، کچھ کر لو نوجوانوں اٹھتی جوانیاں ہیں۔ تو اس دنیا میں جو ہے وہ لذت کشید کرنے کے کئی طریقے ہیں، جن میں سے ایک طریقہ محنت بھی ہے۔ مشقت کی ذلت جنہوں نے اٹھائی، جہاں میں ملی ان کو آخر بڑائی، بغیر اس کے ہرگز کسی نے نہ پائی، نہ عزت نہ شہرت نہ فرما روائی۔ رنگ ہو یا خشت و سنگ، چنگ ہو یا حرف و صوت، معجزہ فن کی ہے خون جگر سے نمود۔ کوئی بھی کام ہو، جب تک آپ محنت نہیں کریں گے آپ اس کو معراج تک نہیں پہنچا سکتے، آپ اس کو اعلیٰ مقام تک نہیں پہنچا سکتے۔ کسی بھی کام میں کامیابی کے لیے محنت ضروری ہے۔ تو شاعر محنت اور عمل کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ تیرے قدم پہ نظر آئے محفل انجم، وہ بانک پن وہ اچھوتا شباب پیدا کر۔ محفل انجم ستاروں کی محفل، بانک پن شوخی، اچھوتا منفرد شباب جوانی۔ اے نوجوان تو اپنا کردار اتنا بلند کر کہ ستاروں کی محفل تجھے اپنے قدموں میں نظر آئے۔ پھر ایک بار جو ہے وہ نوجوان کو مخاطب کیا جا رہا ہے اور کردار کی بلندی کی بات کر رہا ہے۔ انسان اس دنیا میں ہے، اشرف المخلوقات ہے، اسے دماغ دیا ہے اللہ نے، ذہن دیا ہے جس سے وہ سوچتا ہے، جس سے وہ چیزوں کو سمجھتا ہے۔ آج تک انسان نے کتنے فیصد اپنے دماغ کا حصہ استعمال کیا؟ 0.4، یعنی 1% بھی اپنا دماغ اس انسان نے استعمال نہیں کیا، اور وہ کتنی بلندیوں پہ ہے۔ اب یہی انسان اگر چند فیصد اپنا دماغ استعمال کر لیں تو ستارے کیا ہیں؟ کچھ بھی نہیں۔ تو شاعر کہتا ہے کہ تم جو ہے وہ اپنے اعمال کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے ایسی جوانی پیدا کرو کہ ستارے تمہیں اپنی گرد راہ نظر آئیں۔ پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمان کی، ستارے جس کی گرد راہ ہوں وہ کارواں تو ہے۔ تو انسان کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ اب یہاں پہ ایک اور چیز کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کے بارے میں کہا ہے کہ ہم نے کائنات کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، تسخیر شدہ بنا دیا۔ انسان اس کو تسخیر کر رہا ہے، کب سے کر رہا ہے اور کب تک کرتا رہے گا؟ تو اپنے اعمال کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے، اپنے علم کے ذریعے تم اس کو تسخیر کرنے کی کوشش کرو، اور ستارے تب تمہیں اپنی گرد راہ نظر آئیں گے، اپنے پاؤں میں نظر آئیں گے۔ ایسا کب ہوتا ہے؟ ایسا اسی صورت میں ہوتا ہے جب آپ اپنے قول و فعل میں تضاد نہیں رکھتے ہیں، جب آپ اپنے قول و فعل کو جو ہے وہ درست سمت میں استعمال کرتے ہیں، غلط سمت میں نہیں، درست سمت میں استعمال کرتے ہیں، تو آپ کو کامیابی اور کامرانی ملتی ہے۔ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمان کی، ستارے جس کی گرد راہ ہو وہ کارواں تو ہے۔ تو انسان قوت و عمل کے ذریعے اپنے معاملات کو بہتر کر لیتا ہے۔ شاعر کا جو پیغام ہے وہ محنت ہے، محنت کا درس دے رہا ہے، اور محنت ایسا جو جوہر ہے جس کے ذریعے کامیابی ملتی ہے، فلاح ملتی ہے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ ایک تقدیر ہے، ایک تدبیر ہے، تقدیر پر تدبیر کے ذریعے غلبہ حاصل کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو کوشش کرنی پڑے گی۔ شاعر اسی کوشش اور عمل کی طرف آپ کو ابھار رہا ہے۔ عزیز طلبہ، یہ تھا آج کا لیکچر، امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ بقیہ 3 اشعار اگلے لیکچر میں آپ کے سامنے جو ہے بیان کیے جائیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، السلام علیکم۔